قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ انعام کہ ہماری 10 آیت مقدسہ ہو گئی۔ آج آیت نمبر 11 و 12 کا درس ہوگا کہ اللہ کریم نے فرمایا آپ کہیے کہ زمین میں چلو، زمین میں گھومو، سیرو چلو اور گھومو، دیکھو۔ ثم انظروا، پھر چلے گا انسان تو پھر دیکھے گا بھی۔ اور انسان کو اللہ نے وہ مخلوق بنایا کہ جانور بھی دیکھتا ہے، پرندہ بھی دیکھتے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہے، بس دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بس۔ لیکن انسان جب دیکھتا ہے تو ان کے دیکھنے میں بڑے وہ جو ہے نا کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے، کس لیے بنی ہے، اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے، اس پہ ہم سے پہلے کتنے لوگ گزرے، آنے والے کون گے، ان کے اندر بڑا شعور ہے۔ ثم انظروا، دیکھو، سوچ اور غور کرو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے وحدانیت کا انکار کرنے والے، اللہ کی خالقیت، مالکیت، رحمانیت اور رحیمیت، قہاریت و جباریت میں دوسروں کو برابر کرنے والے، ان کا انجام کیا رہا کہ وہ دیکھیں۔ تو آپ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ملکیت کس کی ہے؟ دنیا کائنات میں اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے، حقیقتاً نہیں ہے، وہ مجازاً ہے۔ حقیقی مالک جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ تو پھر ان سے بھی پوچھو، لیکن یہ کیا جواب دیتے؟ لیکن قل للہ، آپ بھی کہہ دیے صرف اللہ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر انسان تو اتنا غرور کیوں کرتا ہے؟ تو چند دن کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے کیا نصیحت فرمائی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کن فرمایا، کن کأنک غریب عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے، کراچی ہے، مسافر ہے نا، تو یہ سوچ رہا کہ میں جاؤں گا، میری زندگی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ یہاں کے سب کچھ بھول جائے، یا کوئی سعودی عرب میں جائے، کوئی دوسرے مالک، وہاں اپنے وطنوں کو، گھر بار کو بھول جانے والے سے بڑھ کر کوئی بے وقوف۔ یہ بچہ صبح نوکری پہ جاتا ہے تو کام تو وہاں کر رہا ہے، لیکن گھر کے لیے سوچ رہا تو نہیں سوچ رہا۔ تو انسان تو اپنے قبر کے لیے کیوں نہیں سوچتا، آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ تو فرما دے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ، اس جملے پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ وہ ہے، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی۔ کیوں؟ یہ جو آلات جو آتے ہیں، مولانا صاحب جانتے ہیں، یہ لزوم کے لیے آتا ہے۔ ابھی سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض چیزیں اللہ پر لازم۔ بھائی اللہ پر کون ہے لازم کرنے والے یار؟ لازم تو وہ کرے کسی کے پر، کہ وہ کسی کا ماتحت ہو، کوئی پوچھنے والا تو ہو۔ تو سنیوں کا بہت اچھا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اوپر انسان کو تسلی دینے کے لیے کہ انسان یہ میرے پر کوئی ہے نہیں ہے، میں نے اپنے طرف، میں نے اپنے رحمت کی وجہ سے میں نے یہ کام وہ کر دیا۔ لیکن یہ جو لوگوں پر اللہ آتا ہے، اللہ کے ذات کے لیے ایسے سوچنے والا ہی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں اللہ پر فرض ہے، جنہوں نے اچھا عمل کیا وہ جنت ہے، اللہ پر، ارے اللہ پر کوئی فرض نہیں کر سکتا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تمہیں ضرور جمع کرے گا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے خسرت دنیا والآخرہ کے شکار ہو گئے۔ یہاں پہ
اور کچھ تفصیل آیت نمبر 12 کے ہم کریں گے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، جی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کے متعلق احادیث مبارکہ، پھر واقعات، کہ آپ کا دل خوش ہو جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو کیا کر لیا، لازم کر لی رحمت۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفہ 261، یہ بخاری کے بعد کی کتاب ہے۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، ان کا سن وفات 256 ہے، اور ان کا امام مسلم ان کے بعد ہے، لیکن یہ بھی بڑے رتبے کی کتاب ہے حدیث مبارکہ میں دوسرے نمبر، یہ 261 ہے۔ تو یہ اصح الکتب ہیں یہ دو کتاب، ان کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی، لوح محفوظ، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ دوسری حدیث میں اسی طرح ہے کہ مخلوق کو پیدا کر لیا تو اپنے اس کتاب میں لکھا جو اس کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے وغیرہ دوسری کتابوں میں، لیکن اس کتابوں میں آگے بات ختم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والے مسلمانوں کو ثواب عطا فرمانے اور اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا معنی ہے کہ وہ فاسقوں اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرنے اور مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اس کی صفت قدیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے، حادث نہیں ہے، جسے وہ تمام مرادات کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور رحمت کی سبقت اور اس کے غلبے سے مراد یہ ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے اور بہت کثیر افراد کو شامل ہے۔ اب ایک اور حدیث سناؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، رحمتیں کتنی ہیں؟ 100، 1000 نہیں 100۔ اچھا، جنات، انسانوں، اچھا 100 رحمتیں ان میں جو مخلوق کو دیے، جنات، انسانوں، جانوروں، حشرات الارض میں اس نے صرف ایک رحمت رکھی ہے۔ اس دنیا میں اپنی ایک رحمت اللہ نے مخلوق میں بانٹ دی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں۔ اس رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اتنا رحم کرے گا کہ شیطان بھی امید لگا بیٹھے گا کہ ہو سکتے مجھے بھی معاف کر دے، یہ تو اتنا رحیم ہے، لیکن کافروں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ تمام حدیثوں کے حوالے موجود ہے۔ اب بتا کہ ایک رحمت سے دنیا میں یہ جو مناظر نظر آتے ہیں، اس میں یہاں پہ چند ہیں۔ یہ دنیا دار البلا اور دار التکلیف ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی ایک رحمت سے مسلمانوں کو اسلام، قرآن، نماز کی رحمت حاصل ہوئی، بلکہ تمام شریعت اللہ کی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی، جسے وہ نیکی، صلہ رحمی اور غریب پروری کرتے ہیں۔ تو ان 99 رحمتوں کی وسعت اور گہرائی کے متعلق کوئی شخص کیا تصور کر سکتا ہے جو آخرت میں حاصل ہوں گی، جو دار القرار اور دار الجزا ہے۔ اللہم ارزقنا رحمتک یا رب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی پیش کیے گئے، جہاد ہوا تو اس میں غیر جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے، تو ان میں عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب آ گئے۔ تو اس میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی ہے اور بے چین ہے، دیکھ رہی ہے، ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پا لیا، وہ بچے کو تلاش کر رہی تھی، بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کو بوسہ دیا، بڑا پیار کیا، دودھ پلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اب دیکھیں،
عقل مند لوگ ہوئے کوئی بھی منظر دیکھ لے اس کا کوئی رزلٹ بتا دے. اللہ والے دیکھے کوئی بھی بات کرتے نا اس پس منظر کو بہت اچھی طریقے سے بیان کر لیتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو, یہ بڑی شفیق ہے, بڑی رحیم ہے, یہ اس بچے اتنی پیار, تو کیا یہ اپنے آگ میں اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ بولے نہیں, کبھی اگر اس کا بس چلے کبھی بھی نہیں ڈالے گی. ہاں ہم نے کہا نہیں, اللہ کی قسم اگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدور ہو, اس کے بس میں ہو, تو یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی. حضور نے فرمایا اپنے بچے پر جس قدر رحم کرنے والی ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے کئی گنا زیادہ. لوگ کہتے ہیں نا 70 گنا زیادہ, آپ یاد رکھیں کہ 70 گنا زیادہ ایک حدیث میں نہیں ہے. یہ لفظ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورنہ اللہ کی رحمت ہے وہ غیر متناہی ہے, اور انسان کی رحمت 70 کا غیر متناہی سے 70 لاکھ 70 کروڑ 70 خرب, بھائی غیر متناہی رحمتوں سے کیا, لیکن یہ کثرت پر دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا اے محبوب ان کافروں کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ معاف نہیں کرے گا. تو حضور نے کیا فرمایا, اگر 70 سے زیادہ بھی اللہ معاف کرے تو میں کر لیتا, لیکن حضور نے بتا دیا کہ یہ تعدد کے لیے, یہ حصر کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ جتنا بھی آپ کریں 20 مرتبہ بھی کہو نا میں نہیں مانتا, اس کے معنی کہ اسے زیادہ کرو تو نہیں بھائی, یہ نہ ماننے کے لیے یہ ویسے بھی کلمات بولے جاتے. تو اب اس جگہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ عورت تو اپنے بچے کو آگ میں نہ ڈالے اگر اس کا بس چلے تو. جب ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر دی تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا کیسے گوارا فرمائے گا, جبکہ اللہ ماں سے کہیں زیادہ رحیم ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا, اور جن کو آگ میں ڈالے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے, وہ تو اللہ کے منکر ہیں. تو اللہ کے نبی کے آنسو نے کہ دیکھیں اللہ تو بڑا رحیم ہے, لیکن اگر بندہ ایسے بن جائے تو پھر تو اس نے اپنے لیے آگ کو مقدر کر دیا کہ اللہ کو واحد لا شریک تو مان لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 میں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا, کیا آپ ان کے نگہبان بن سکتے ہیں؟ آپ ان کے کارساز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے نا, انسان کے اندر 3 خطرناک مادے ہیں, غضب اور شہوت اور ہوا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کا خدا جو اس کے من میں آیا, جیسے اس نے سوچ لیا عالم کے پاس نہیں میں یہ کرتا ہوں صحیح ہے غلط نہیں بھائی, اکثر تو کہتے میرے پیر نے بولا, بھائی پیر نے بولا کیا میں ان بچوں کو بولتا کیا پیر کو خدا کا درجہ دو گے؟ یہ تو قرآن میں منع ہے. سورۃ نمبر 9 ان بچوں کو میں نے قرآن سے سکھایا, اور آیت نمبر 31, بھائی کبھی آپ نے پیر کو یہ دیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو گمراہ ہو سکتا ہے, ہاں اللہ کا بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے, وہ چوری بھی کر سکتا ہے, وہ کافر بھی بن سکتا ہے, لیکن میرے پیر کے طرف جس کی نسبت ہو وہ گدھا کیوں نہ ہو وہ بھی باادب ہوگا. بھائی آپ کا ایمان تو گیا. آپ کا پیر وہ ہوتے ایک اچھا عالم دین ہوتے, خود بھی عمل کرتا ہے دوسروں کو, لیکن آپ نے یہ جو نیت بنا یہ غلط ہے. ہاں اٹھتے بیٹھتے پیر کا ذکر, پیروں کو ہم ماننے والے نا, لیکن یہ کون سا درجہ؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے بھائی, اللہ کے نبی تھے, ان کی والدہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ نیک تھے, لیکن عیسائیوں نے بڑھ چڑھا کر یا جہنمی بن گئے. تو دیکھیں 3 گروہ, ہر جگہ 3 گروہ بنتے ہیں. ایک وہ لوگ کہتے ہیں پیر تو مانتے نہیں, یہ تو بالاتفاق گمراہ ہے, لیکن ایک وہ کہتے ہیں بھائی استاد جی آپ قرآن کی 1000 آیت بتائیں گے آپ نہیں مانیں گے, لیکن پیر نے ویسے بھی لطیفہ سنا دیا سر آنکھوں پھرے. استاد تھک گیا پڑھا کے ہاں کہ یہ بات ہے, وہ کہتے ہمارے پیر کے چندہ ہوگا تو پیر کے لیے ہوگا, ہاں فطرانہ ہوگا تو پیر کے لیے ہوگا, بریانی ہوگی تو پیر کے لیے. یہ جو عالم دین تمہارے مسجد میں ہے, میں کہتا ہوں مانو بھائی میرا بھی تو پیر ہے, لیکن ماشاءاللہ جس محلے میں رہتے لوگ اس کی قدر کرتا ہے, لیکن تم نے علماء کو کیوں نظر ان کی خدمات کو کیوں گرا دیا؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ تمہارے بچے تمہارے نسلوں کی حفاظت نہیں کی انہوں نے,
رات دن وہ بیلوز خدمتگار نہ رہا. یہ تربیت ہماری غلط ہے. کیا ہے؟ اب بعض نے یہ بھی کروا دیا، پیر غلط بھی کرے نا تو اس میں بھی کوئی حکمتیں ہوتی. یعنی اگر عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، مونچھے منہ میں آ رہی ہے، کنگن پہنے ہوئے، ہاں اعتراض نہ کرنا، چرس بھی پی رہا ہے. یہ میں نے خود پوچھا، میں نے بولا کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہمیں بھی ایک شک تو تھا لیکن بعد میں پتہ چلا اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ، اس میں کون سی حکمت ہے بھائی؟ کہتے ہمیں جب پتہ چلا نا پیر نماز نہیں پڑھ رہا، باجماعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ سنت مکتبہ منزلہ. بولا پیر سے باجماعت نہیں پڑھ رہا. جب ہمیں پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں پڑھ کے آتا ہے. بولا کھانا کہاں کھاتا ہے؟ بولے جہاں ہم دعوت دیتے ہیں. بولا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے جائے تو وہاں کھانا بھی کھا لے. یاد رکھیو، ہاں علماء کی قدر کریں، ہاں پیروں کی قدر کریں، لیکن ان کا یہ مقام نہیں ہے وہ خلاف شرع کرے اور تمہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں، میرے مرید مسلمان ہیں، اس کے علاوہ سب 2 نمبر ہے. آپ کا ذہن بنا لیا یہ گمراہ ہے. یہ ہزاروں پیر ہے دنیا میں، ہزاروں علماء حقانین ربانین ہیں. یہ تھوڑی کہ سر میرا پیر ہی بس ہے. میں اپنی جگہ ہاں اپنے پیر کی قدر کروں گا، لیکن ممبر پر اٹھتے بیٹھتے میرا وظیفہ یہ ہو گیا کہ سب لوگ چڑ جائیں کہ وہ حضور آپ کچھ اور بات بھی کیا کریں. ہاں یہ صرف نبی کی شان ہے کہ ان کے نام سے شروع بھی کرے، ان کے نام پہ اینڈ بھی کرے، کسی کو ناگوار نہیں گزرے گا. لیکن پیر تو ہر کسی کا الگ الگ ہے. سمجھ شریف بات شریف؟ تو انہوں نے اپنے خواہشات کو کیا بنا رکھا؟ خدا بنا رکھا. تو لہذا یہ گئے، یہ جہنم میں گئے، بغیر توبہ کے مر گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے موت کا وقت تھا. ابھی دیکھیں واقعہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں. یہ حدیث کس کی ہے؟ حدیث دیکھیں کس قدر صحیح حدیث ہے. صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں. اب اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسعتوں میں ہے. دنیا میں کوئی شخص بغیر لالچ کے دوسروں کے ساتھ احسان نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. کوئی بھی ہوگا میں اب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس میں میری لالچ تو ہوگی. وہ لالچ کیا ہوگی؟ کم از کم لالچ ہوگی اللہ راضی ہو جائے، میری قبر میں روشنی ہو، معاشر میں آسانی ہو. یہ کم از کم لالچ ہے. ورنہ بعض لوگ تو دنیاوی لالچ بھی رکھتے ہیں کہ لوگ سبحان اللہ کہے اور مجھے جندہ بھی دے اور مجھے لفافے بھی دے اور مجھے بریانی اور حلوے کی دعوت بھی دے. بعض لوگ یہ لالچ کرتے ہیں. یہ اچھی لالچ نہیں ہے. میں تو کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو اور تیار رہو کہ برے کو، یہ برے اعمال ان کو برا کہیں گے. اب میری اپنی فطرت ہے، جو برائی دیتا ہوں فٹ سے بتا دیتا ہوں. کم از کم میرے درس والے کا ذہن تو گمراہی کی طرف نہ جائے. کوئی فتویٰ لگائے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے تنہائی میں بٹھا کے مجھ سے بات کرے کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ دیکھیں اصل یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کی ضد میں دین کو بگاڑ کے رکھ دوں. نہیں، ہم سنی ہیں، دنیا میں ایک ہی عقیدہ جو نجات پانے والے اہل سنت و جماعت ہیں. آج ہمارا درس صحابہ کی شان، خصوصاً حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں جو بکواس کیا تھا انہوں نے، کم بخت نے. ہم نے بولا کہ نہیں، یہ سنیوں کی حقانیت ہے. آپ لوگ ان سے بیٹھو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے نفرت کرنا ہم پر فرض ہے جو پیارے نبی کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے، بکواس کرے. تو یہاں دیکھیں یہ شخص بچوں کو جمع کرتا ہے کہ دیکھو میں بڑا گناہگار خطا کار ہوں، میں جب مر جاؤں نا میرے لاش کو جلا دو، پھر یہ خاک جو ہے، یہ راکھ جو ہے، ان کو جو ہے نا سمندر میں اور جنگل میں اڑا دو. اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا. اب اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، اس کے بعد اس کو زندہ کر دیا. بولا بندے بتا تو نے ایسے کیوں کیا، اس فعل کا محرک کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب، یہ تیرا خوف تھا میرے دل میں، سو اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا. اس کو بولا چلو تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے نا. اب دیکھیں اس حدیث پر اعتراضات اور اس کے جوابات. تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کرنا بھی انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرنا تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے. حالانکہ اس نے کہا مجھے اڑا دو
تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہ ہو کہ مجھے پکڑ لے، ورنہ مجھے تو سخت سزا دے گا، تو پھر کیسے اس کو جنت دی؟ یہ اعتراض ہے۔ جوابات: نمبر 1، اس شخص کے قول میں جو قدرت ہے یہ قدرت ماخوذ ہے قدر سے، ہاں، بلکہ قضاء قدرت کے معنی میں یہ نہیں اگر میرے رب نے میرے لیے عذاب مقرر کر دیا تو مجھے ایسے عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا، اس کی قدرت پر شک نہیں تھا۔ قدر 2 اس قول میں تنگی کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی تو مجھے ایسے عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہو، جیسے قرآن میں فقدر علیہ رزقہ سورہ فجر میں کہ اللہ جس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، ربی احانن، تو قدر بمانے تنگی، اگر اللہ نے مجھ پر تنگی کی۔ فظن ان لن نقدر علیہ احد، یونس علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ اگر میرا رب، اس نے یہ گمان کہ میرے اوپر تنگی نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میرا رب میرے اوپر قدرت حاصل نہیں کرے گا۔ اب ایسے نبی یہ تو عام انسان بھی نہیں کہہ سکتا، نبی کی تو شان بڑی بلند ہے، تو لہذا اس نے بولا اللہ نے اگر تنگی کر دی تو مجھے عذاب دے گا۔ نمبر 3، قدرت ہی کے معنی میں ہے، لیکن اس شخص نے سوچ سمجھ کر یہ الفاظ ادا نہیں کہ اس نے جو کہا اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہو تو اس کو ایسا عذاب دے گا، اس کلام سے اس کا یہ قصد اور ارادہ نہیں تھا کہ اس کو اللہ کی قدرت پر شک ہے، بلکہ اس نے خوف، دہشت اور سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں بغیر تدبر اور تفکر کے یہ الفاظ کے زبان سے نکل گئے۔ جو شخص غفلت اور نسیان سے ایسے کلمہ کفر نہیں ہوتا، اس پر انسان کی تکفیر نہیں کہی جاتی۔ جیسے اس میں ایک مثال دی کہ ایک شخص کو اپنے گمشدہ، وہ بڑی واقعہ ہے، اب جنگل بیابان میں اس کا اونٹ گھوم گیا، ساز و سامان اس پہ کھانا پینا تھا، تو جیسے یہ سویا بولا موت کا انتظار ہے، اب کہاں جاؤں گا، تو جب آنکھ کھولی تو اونٹ کھڑا ہوا ساز و سامان، تو اس کے منہ سے فوراً نکلا، خوشی میں تھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ تو یہ کلمہ بازار تو کفر ہے، لیکن اس کو سبقت لسانی کے تو اپنے اختیار میں بھی نہیں تھا، سمجھ آئے؟ تو بولا اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ نمبر 4، عربوں کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ یقینی امر کو شک کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ کہیں کہ تمہیں آسمان اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہیے اللہ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح اس شخص کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا، لیکن اس امر کو شک کی صورت میں بیان کیا، لہٰذا وہ جنت کا مستحق تھا، اللہ کے اس میں وہ شک کرنے والے۔ نمبر 5، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا تھا؟ جاہل تھا، اور جو شخص اللہ کی کسی صفت سے جاہل ہو اس کی تکفیر متفق علیہ نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ دیگر ائمہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے صفت سے جاہل کفر نہیں ہے، اس کی صفت کا انکار کفر ہے۔ امام ابو الحسن اشعری نے بھی اس قول کے طرف رجوع کیا ہے۔ نمبر 6، اب وہ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا اس بات میں، وہ شخص زمانہ فطرت میں تھا، اور اس کے لیے صرف توحید کا ماننا کافی تھا، اور صحیح مذہب یہ ہے کہ شریعت نازل ہونے سے پہلے کوئی شخص کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب رسول بھیجتے ہیں تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ نمبر 7، اس شخص نے خود کو حقیر اور مستحق عذاب قرار دینے کے لیے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، فرشتوں نے پوچھا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، اس شخص نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ کیا؟ قرض جب دیتا تھا تو اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دینا، اور جو خوشحال دولت مند ہو اس پر سختی نہ کرنا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اس سے درگزر کرو،
میں سے زیادہ مستحق، یہ میرا بندہ کمزور ہو کر بھی لوگوں سے درگزر کرتے تھے، مجھ سے بڑھ کر کون مستحق یہ ہے۔ ہاں تو حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کر دو۔ یہ بھی مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو راستے سے ایک طرف کر دیا، اللہ نے اس فعل کو مشکور مقبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ امام مسلم کی دوسری روایت میں ہے اس شخص نے کہا بخدا میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ ان کو ایذا تکلیف نہ پہنچے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ کتنی رحمت ہے۔ مسلم یہ تمام حوالے موجود ہیں۔ راستہ سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ایمان کی گھاٹیوں میں سے ایک شاخوں میں ایک شاخ ہے۔ ہم نے اس دن حدیث پڑھی کہ کچھ 70 شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، اور حیا ایمان کا ایک شاخ ہے۔ خواہ وہ کانٹے کی ٹہنی ہو، شیشے کا ٹکڑا ہو، کیلے یا آم کا چھلکا ہو، کوئی گندی چیز ہو یا مردار ہو، لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، انسانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے پاکستان میں شہر کراچی والے تو کہتے ہیں، ہماری اکثریت ہے، اور صبح میں جاتا تو وہ چوکیدار کہتا ہے استاد جی آپ ذرا بتا دینا، یہ پتہ نہیں کچرا ڈال کے کوئی یہاں ڈالے کوئی یہاں ڈالے، تمیز ہی نہیں ان کو۔ بولے میں لگا رہتا ہوں صفائی کر یہ بس، اب پیچھے محلے والے گراؤنڈ صاف کر رہے ہیں اور دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے فسادی لوگ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ کام کر رہے، کیوں کر رہے؟ ارے اس کو جو ہے نا ذرا گندا کر دو تاکہ اس کی بدنامی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تعاون البر والتقوی، کہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا ان کا ساتھ دیں، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس کو بہت سخت پیاس لگی اور وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا، باہر آیا تو ایک کتا ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، بہت اسے پیاس ہے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم میں، بخاری میں، ابو داؤد میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے اس فعل کو مشکور فرمایا، مقبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر زندہ جگر میں اجر ہے۔ تو ایک کتے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دی۔ پھر ایک اور روایت یہاں پہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جان فرمایا ایک زانیہ عورت نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا، جس نے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، اس عورت نے اپنے موزے میں اس کے لیے پانی بھرا تو اس عورت کی بخشش کر دی گئی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتنا رحیم ہے۔ اور اس دن اچھا ایک مسئلہ آیا، بعض لوگ جو ہے نا دین کے خلاف، علماء کے خلاف، میں کہتا ہوں افراط اور تفرید کے شکار نہ ہو۔ کوئی زیادہ علماء کو کسی مولوی کو غلط سر پہ چڑھا لیتے، میں نے بولے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایک مولوی نے زیادہ مسئلہ دیکھ لیا کہ چلو اب لوگ تو مجھ سے بڑے ہو گئے، اب 2 نمبری اس نے شروع کر دی، دین میں خرافات شروع کر دیے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے تراویح نہیں ہے، اور یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اصحال ثواب بھی نہیں ہے، اور یہ دعائیں بھی صحیح، ارے یہ گمراہ، اس کو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمارے پاس بھی تو آؤ۔ ہم اس چیزوں میں نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں بھی تو دکھ ہوتا ہے بھائی، کہ جو قرآن نے ہمیں اجازت دی ایک چیز کی، دعا کے بارے میں قرآن نے بتایا، حدیث کے وہ ذکر کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، درود کے بارے میں، اس میں کوئی قیودات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، تو ہوتا کون ہے؟ کنویں کا مینڈک؟ ایک مطلق کو تو مقید کر رہا ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا جب چاہو جیسے چاہو مانگو، بس اجیب دعوت۔ اب یہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے کہ نہیں، تو نے منہ اس طرف کیا ہو تو کیوں وہ مانگ رہا ہے، اور تو نے یوں کیوں کیا، ہاتھ یوں کیا؟ ایک مولوی کہتا ہے اپنے وہ بڑا وہ ذرا سوشل میڈیا پر وہ ہے ہوا ہے، تو کہتا ہے میں تو جان بوجھ کر کے ہاتھ ایسے کر لیتا ہوں۔ ارے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ اب ان کو کیا کریں؟ لوگوں نے سر پہ چڑھایا، وہ فری ہو گیا، اب اس کو پتہ چلا کہ چلو کوئی کام کروں اور میری شہرت ہو،
اب کون، اس کی بات تو بڑی بات لوگ سن رہے ہیں نا، اب میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں ہے، کہ میں ان کی بولی بند نہیں کروں پھر. لیکن تم لوگوں نے بولا چلو اچھی بات ہے یار، پہلے ہاتھ اٹھاتے تو عجیب سا لگتا تھا، اب تو ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. وہ کہتے ہیں میں ویسے بھی کھسک جاتا ہوں کہ چلو یہ لوگ دعاؤں سے ہٹ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی دعا تو دعا مخ العبادہ ہے یار. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، یہ رحمت. لیکن یعنی اس کا مقصد یہ ہے، میں ایک حدیث اور سنا دوں کہ اب یہ دیکھیں دونوں باتیں. آخر میں ایک بات بتا دوں کہ ایک عورت نے، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس نے ایک بلیاں غلطی کرتی ہے نا گھر میں، کوئی چیز توڑ دی ہوگی یا دودھ گرا دیا ہوگا، اس عورت نے اس کو پکڑے. بعض عورتیں بھی بڑی غصے والی ہوتی ہیں. اس بلی کو اس نے باندھ لیا ہے، بولے تیری ایسی تیسی، تو نے میرے نقصان کر لیا. باندھ لیا اور وہاں ایک جگہ میں بند کر دیا. اب وہ تڑپ رہی ہے، نہ کھلا رہی ہے نہ پلا رہی ہے. آخر بلی تڑپ کے مر گئی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پتا؟ بولے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اس عورت کیا جہنم میں اس کو ڈال دیا، کسی نے بلی پر ظلم کیا. تو یہ آخر میں نے یاد بات ہے کہ ایسے نہیں ہو، دیکھیں اب نہ امید نہ ہو، ظلم کسی پر نہ کریں. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ اللہ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت. لیکن انسان تو اللہ کو واحد لا شریک مان، خالق کو مان، ان کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کر. وما قدر اللہ حق قدرہ، کہتے جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی نا، انہوں نے ایسے نہیں کی. اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے یار. ہم یہ واقعات انشاءاللہ جگہ جگہ بتائیں گے کہ آپ کے دل میں عظمت خدا کتنی ہے. یہ دنیا آباد ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے نا، صرف اس لیے بھیجے تاکہ مجھے لوگ جان لے اور تاکہ میری عبادت کی جائے. باقی تو سب اسباب ہیں، وسیلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں. بعض لوگوں نے لیکن فسادات 2 نمبر مولویوں کو ہوتے ہیں. کوئی جو ہے نا اللہ والوں کی گستاخی میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سب لوگ مخلوق برابر ہے. سب مخلوق برابر نہیں ہے. ماں اور بہن دونوں عورتیں ہیں، لیکن ماں کا رتبہ الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے. تو ہم کہتے ہیں فرق مراتب نہ کند زندیق وہ زندیق ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. آج ہم نے اس پر یہ واقعات سنے. کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، اس پر امید کریں کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. لیکن یہ نہیں کہ بس ہم تو ٹھیکیدار بن گئے. لیکن اگر گناہ کریں، اللہ نہ کرے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما. ہمیں یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق کے حلال. یا اللہ محرومین کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.